رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود نہیں آیا بلکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا امتی ہر روز آپ کی ذات پہ 10 بار درود و سلام پڑھے گا، میں اس کی روح ایسے قبض کروں گا جیسے نبیوں کی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے درود و سلام کی فضیلت۔ کوشش کیا کریں کہ جب ہی کہا جائے یا بیٹھتے اٹھتے ہم ہر روز نماز کے بعد ہی ایک معمول بنا لیں کہ ہم نے 2 بار پڑھنا ہے تو 5 نمازوں میں 10 بار ہو جائے گا۔ ہم معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھیں گے تو ہر روز 50 بار درود و سلام پڑھا جائے گا۔ تو کتنی فضیلت اور برکت ہے کہ ہماری روح بھی ایسے قبض ہوگی جیسے نبیوں کی ہوتی ہے۔ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کر رہا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں خود نہیں بلکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ میں پیغام لے کے آیا ہوں، اور اپنی امت کو یہ پیغام دیجیے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، قیامت تک جو میری ذات پہ ہر روز 10 بار درود و سلام پڑھے گا اس کی روح ایسی اسرائیل قبض کرے گا جیسے نبیوں کی کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج بھی ہمارا جو سبق ہے آداب زبان، سب سے پہلے بھی کئی بار یہ بات ہوئی ہے، آج بھی اسی کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی ہر ایک اعضاء کا محاسبہ کرنا ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں۔ جب ہم ان کا محاسبہ کریں گے، محاسبہ کیسے کرنا ہے؟ جسم کے تمام اعضاء کا کرنا چاہیے کہ آج ہمارے کانوں نے کیا سنا ہے، کیا کیا ہے، کیا انہوں نے کوئی گانے تو نہیں سنے، انہوں نے کسی کی غیبت تو نہیں سنی، کسی نے گالی تو نہیں سنی، کیا سنا ہے؟ جو سنی ہے تو کتنی سنی ہے؟ سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ آنکھوں نے آج کیا دیکھا ہے؟ سارا دن میں کانوں نے کیا قرآن کی تلاوت سنی ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، سرکار کے فرمان سنے ہیں، یا بزرگوں کی نصیحت جو ہے وہ سنی ہے؟ کیا کانوں نے کیا عمل کیا ہے؟ ہم اس کا محاسبہ کریں گے۔ آنکھوں نے آج کیا کیا ہے سارا دن میں؟ قرآن کی زیارت کی ہے، قرآن کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، اپنے والدین کی کیسے زیارت کی ہے، بزرگوں کی زیارت کی ہے، یا کسی عالم دین کی زیارت کی ہے؟ ہماری زبان نے آج کیا بولا ہے سارے دن میں؟ کسی کی غیبت کی ہے، اس زبان نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کے بارے میں برا بھلا کہا ہے، یا اس زبان سے گانے جو کہ ایسے معاملات تو نہیں نکلے، جو نکلے ہیں تو ہم محاسبہ کریں گے کہ اس زبان سے آج ہم نے نیکی کا کام کیا کیا ہے، نیکی کی کسی کو دعوت دی ہے، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کیا کسی کو نصیحت کی ہے، واعظ کیا ہے، حدیث مصطفیٰ پڑھی ہے، سرکار کے فرمان پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے تو ہم نے آج سونے سے پہلے ضرور محاسبہ کرنا ہے۔ پھر ہاتھوں کی باری ہے، اس کا بھی ایسے ہی ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ آج یہ اٹھے ہیں تو کس کے لیے اٹھے ہیں؟ حق کے لیے اٹھے ہیں یا کسی کے لیے؟ کسی کا کوئی یتیم بچی تھی، بچہ تھا، اس کے سر پہ پھرے ہیں؟ ان ہاتھوں سے ہم نے کیا صدقہ کیا ہے؟ ان ہاتھوں سے ہم نے کون سا نیکی کا کام کیا ہے اور کون سی برائی والے کام کیے ہیں؟ ہم محاسبہ کریں گے۔ ایسی پاؤں ہیں، ان کا ہم سونے سے پہلے محاسبہ کریں گے، کیا یہ چل کر مسجد کی طرف گئے ہیں یا کسی نیکی کی طرف گئے ہیں؟
کیا نیک محفل کی طرف، ذکر کی محفل کی طرف، اجتماع کی طرف، کیا علم دین پڑھنے کے لیے چلے ہیں، بزرگوں کی طرف چلے ہیں؟ ہم جب محاسبہ کریں گے تو پھر عمل کا پتہ چلے گا کہ سارا دن میں ہم نے کتنے عمل کیے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ تو ایسے ہی کرتے تھے۔ تو ہمارا جو سبق ہے آداب زبان، اس کے ساتھ ساتھ مکمل آداب بھی ضروری ہیں۔ محفل کے آداب ہیں، ہم نے پہلے بھی ایک بات پڑھی تھی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک قول پڑھا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ 2 محفلیں ایسی ہیں جہاں پر انسان کو 2 چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے، ایک ہے زبان، ایک ہے دل۔ فرمایا کہ جب علم کی محفل میں جاؤ تو زبان پہ کنٹرول رکھو، زبان پہ تو ہر وقت کنٹرول ہونا چاہیے، جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں کہ ہم نے کیا بولنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب علم کی محفل میں جاؤ تو زبان پہ فل کنٹرول ہو کہ ایسا جملہ زبان سے نہ نکل جائے۔ پھر فرمایا جب بزرگوں کی محفل میں جاؤ تو دل پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ جب ان 2 چیزوں پہ کنٹرول ہوگا تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ تو اب ہم آداب زبان کے لحاظ سے جو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے ہی بھائی کی غیبت کرتے ہیں، اس کا نقصان کتنا ہے۔ ہم حدیث مصطفیٰ پڑھتے ہیں، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اے میرے غلاموں روزہ رکھو۔ جب روزہ رکھا گیا تو آپ سرکار نے اعلان فرمایا کہ شام کو سبھی افطاری ساتھ کریں گے۔ جب اعلان ہوا سب نے سنا، افطاری کا ٹائم ہوا، صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرما سن، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواتین ہیں، وہ شرم محسوس کرتی ہیں لیکن اس لیے محفل میں نہیں آ سکی، روزہ افطار کرنے کے لیے نہیں آ سکی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں، تو آپ سرکار نے فرمایا کہ انہیں بلائیں۔ جب بلایا گیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیالے دیے اور فرمایا کہ دونوں اس میں کہہ کیجیے، الٹی کیجیے، ایسے کریں ان میں الٹی کریں۔ جب انہوں نے الٹی کی تو گندا بدبودار خون اور جمے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اس الٹی سے کہہ سے بہر آئے، پیالے میں آئے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صامتا عما احل اللہ لہما، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا تھا، کھانا پینا ویسے تو حلال تھا، روزہ رکھ کے کھانے پینے سے تو اجتناب کیا، لیکن پھر کیا کیا، افطرتا علی ما حرم اللہ علیہما، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے حرام کیا اس پر روزہ کھولتی رہیں۔ کیا مقصد؟ کھانا پینا تو حلال تھا مگر روزے کی وجہ سے نہیں کھایا، اس کی نہ کھانے پر انہوں نے پابندی کی، لیکن غیبت کرتی رہی، لیکن روزہ تو تھا لیکن حلال چیزیں انہوں نے نہیں کھائی، وہ کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، لیکن ہاں ایک غیبت کرتی رہی، حرام وہ کھاتی رہی اور روزے کی حالت میں غیبت کرتی۔ غیبت تو ویسے بھی گناہ ہے لیکن پھر روزے کی حالت میں کر رہی ہیں، اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا اور تفصیلاً ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی۔ اور کیسا گوشت، جو مثال دی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا۔ تو اب بھی اسی حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے اپنے مردار بھائی کا وہ گوشت کھاتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی حلال چیز نہیں کھائی، روزہ تھا ان کا، لیکن روزے کی حالت میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتی رہی، اس لیے انہوں نے جو قے کی ہے، الٹی کی ہے، اس میں وہ بدبودار خون ہے، بدبودار گوشت کے ٹکڑے ہیں جو وہ اس کا وہ کھانا کھاتی رہی، وہ غیبت کر کے۔ تو اس لیے پیارے محترم بھائیوں، یہ غیبت یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنا رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرنا چاہیے
کہ آج ہماری زبان نے کسی کی غیبت تو نہیں کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، اس سے بھی معافی مانگیں کہ بھائی میں نے جانے انجانے میں آپ کی غیبت کر بیٹھا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے تم بھی مجھے معاف کر دیجئے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے پیاروں کے صدقے معاف فرما دے، آج کے بعد میں اپنے کسی بھائی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کی بھی غیبت نہیں کروں گا۔ مجھے پہلے تو نہیں پتہ تھا، اب پتہ چلا ہے، حدیث مصطفیٰ پڑھی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آج سے میں عمل کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔